السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود. معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا باب نمبر 64 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش کرنا گستاخی اور انتہائی حماقت ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں سنن ابو داود کی حدیث نمبر 4726 بطور دلیل پیش فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ جانیں تلف ہو گئیں، بچے بھوک سے بلکنے لگے اور مویشی مرنے لگے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر بار بار سبحان اللہ پڑھا۔ آپ بدستور سبحان اللہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ کرام کے چہروں پر ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ، تجھ پر افسوس، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے، یعنی اس کا کیا مقام اور مرتبہ اور شان ہے۔ ان شأن اللہ اعظم من ذلک، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلند تر ہے۔ انہ لا یستشفع باللہ علی احد، اسے کسی کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4726۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے بطور واسطہ اور وسیلہ پیش کرنا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلند تر ہے، جبکہ مخلوق رب تعالیٰ کے سامنے وضیع و حقیر ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کی بات کو سن کر بار بار سبحان اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے امور و اوصاف سے بالکل اوصاف سے بلکہ ہر شائب نقص اور سوء ظن سے منزہ اور بالاتر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس باب میں جو حدیث پیش کی گئی اس سے ہمیں بہت سارے مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے بطور سفارشی پیش کرنا توحید کے منافی اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اسی لیے جب بدوی نے، دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کی خدمت میں بطور سفارشی پیش کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ نمبر 2، بدوی کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ اس قدر متغیر ہوا کہ اس کے اثرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں پر بھی ظاہر ہونے لگا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی بات کے دوسرے حصے کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بطور سفارشی پیش کرتے ہیں پر نکیر نہیں فرمائی، گویا مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بطور سفارشی پیش کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے نہیں، اور وہ بھی مخلوق جو زندہ ہو، جو دنیا سے چلی نہ گئی ہو۔ نمبر 4، اس حدیث سے سبحان اللہ کے متعلق یہ وضاحت ہو گئی کہ بطور انکار و اظہار تعجب یہ کلمہ کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بارش کی دعا کرایا کرتے تھے، لہذا معلوم ہوا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ انتقال فرما گئے ہیں، آپ پر موت طاری ہو چکی ہے، لہذا ہم میں سے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم کسی مسئلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش کریں۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب قحط سالی آئی، سوکھا پڑا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانے کے بجائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دعاؤں کا واسطہ لیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہا تو ہمیں موحد بنا، توحید پرست بنا، متبع سنت بنا، شرک،
بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔